نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کو سمجھایا، اس کو عذاب سے ڈرایا، کہنے لگا کہ حضور کو کہنے لگا آپ اور آپ کا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور پھر کہنے لگا اس وادی میں ان پہاڑوں کے درمیان جو علاقہ ہے نا، مکہ شریف کی بات کرنے لگا، کہتا یہاں پر سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا سب سے زیادہ عزت والا ان دو پہاڑوں کے درمیان مکرم تکریم والا میں ہوں۔ یہ پھر غزوہ بدر میں قتل ہوا۔ اب اس کے متعلق جو اس نے کہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ اور آپ کا رب، جو اس نے گستاخی کی تھی، اور اس نے جو خود کو کہا تھا کہ میں اس وادی میں سب سے زیادہ مکرم ہوں، سب سے زیادہ عزت والا ہوں، یہ تکبر تھا نا۔ تکبر اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جب اس کو دوزخ میں پھینکا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، یہ 25واں پارہ ہے۔ اللہ فرمائے گا اس کو پکڑو اور اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط کی طرف لے جاؤ، درمیان میں لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو۔ اب جو کہتا تھا میں بڑا مکرم ہوں، بڑا عزت والا ہوں، اس کے جواب میں اگلی آیت ہے وہ عذاب ڈالتے ہوئے اس کو کہو، اللہ اکبر، ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ عذاب۔ تو خود کو بڑا معزز سمجھتا تھا، تو بڑا خود کو عزت والا سمجھتا تھا۔ یہ جو لفظ ذق ہے نا، یہ بڑا تڑپانے والا ہے۔ ہم میں سے ہر کسی میں ہوتی ہے، ہر کسی میں انا ہوتی ہے، اور ہم میں ہر کوئی کہیں نہ کہیں کبر میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ تکبر بہت بری چیز ہے، بس عاجزی ہی اچھی ہے۔ نہت شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس شاخ پر پھل ہوتا ہے نا، وہ اتنا جھکتی ہے کہ اس کا سر زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ تو ہم میں جو اکڑ آ جاتی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھل نہیں ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ اہم ترین سبق یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے سامنے، حضور کے ارشاد کے سامنے، حضور کی نافرمانی کرتے ہوئے جو سمجھتا ہے کہ مجھے عزت ملے گی، اسے عزت نہیں ملے گی۔ عزت لینی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی۔ عزت کے لیے دہلیز مصطفیٰ پہ عاجزی کرنی ہے۔ یہاں پہ اہم ترین ارشاد تھا، یہ میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ کریم ہمیں عاجزی عطا فرمائے اور ہمیں تکبر سے بچائے۔